ریڈیو پاکستان پروگرام پیش خدمت یہ ہے میرا پاکستان۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیو سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاص پروگرام پاکستان کے 75 سالہ جشن کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان پیش کر رہا ہے، اور اس پروگرام میں ہم ان لوگوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں، ان لوگوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سرو کیا، جو کہ پاکستان کی پہچان بنے پوری دنیا میں۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ون اینڈ اونلی استاد فتح علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ معروف کلاسیکل گائک ہیں اور ان کا ثانی پاکستان میں نہیں ہے، جبکہ وہ دنیا بھر میں پرفارم کر چکے ہیں۔ پاکستان میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا ہے، جبکہ ان کی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے بھی انہیں نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے 10 سالہ سپریم ایوارڈ، ریڈیو پاکستان کا سالانہ ایوارڈ، ریڈیو پاکستان کا ایکسلنس ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ اور روس میں بھی مختلف ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں، اور ازبکستان سے بھی ایوارڈز حاصل کیے ہیں، اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے دنیا بھر میں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نام بھی کمایا ہے، اور پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے اس کو پیش کیا ہے استاد فتح علی خان نے۔ اس کے علاوہ سندھ میں بھی ایوارڈز جو ہے وہ جیت چکے ہیں، جس میں شاہ لطیف ایوارڈ ہے، سچل سرمست ایوارڈ ہے، اور شہباز ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے، جبکہ یونائیٹڈ نیشنز میں بھی پرفارم کر چکے ہیں، جبکہ آل پاکستان میوزک کانفرنس میں 2 بار گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ استاد فتح علی خان صاحب، آپ کا تعلق کلاسک میوزک کے حوالے سے بہت مشہور و معروف ہے، آپ دنیا میں جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے لیے پرفارم کیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ ان کا تعلق ایشیا کے گوالیار خاندان سے ہے، جو کہ گائکی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ استاد فتح علی خان صاحب، پہلے تو اپنے متعلق تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ کا تعلق گوالیار خاندان سے ہے۔ جی ہاں، سب سے جو کلاسیکل میوزک کے گھرانے ہیں، سب سے سینئر گھرانہ گوالیار ہے۔ تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے وہ وہاں گوالیار سے خیال کی گائکی یہاں لے کر آئے، برے صغیر میں، سندھ میں، پنجاب میں، افغانستان میں، بلوچستان میں، ہندوستان میں۔ تو ہمارے بزرگوں نے خیال کی گائکی جو ہے، جو ابھی مروج ہے، پہلے کیونکہ کلاسیکل میوزک میں دھرپد گایا جاتا تھا، وہ دھرپد کو چھوڑ کر انہوں نے خیال کی گائکی کو روح شناس کرایا، وہ ہمارے بزرگ تھے۔ اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور الحمدللہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہمیشہ وہ نمبر 1 کے گائک رہے ہیں۔ میں سارے جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے، 6 تو پرائڈ آف پرفارمنس ہمیں ملے ہوئے ادھر، تو 2 ستارہ امتیاز ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہم پاکستان کے دعاگو ہیں، اللہ پاکستان کو صدیوں آباد رکھے، قیامت تک آباد رکھے۔ ہمیں پاکستان بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے پاکستان کے لیے دنیا بھر میں گایا ہے، جا کے اپنا فن پیش کیا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ ملک نے ہم کو سب کچھ دیا، ہم ملک کو کیا دیتے ہیں؟ جس فیلڈ میں بھی ہو تو وہ اپنے ملک کے لیے ایسا کرے آدمی کہ دوسرا نہ کر سکے۔ اچھا سر، آپ جس طرح سے میں نے اپنے ابتدا میں بتایا تھا کہ آپ نے انٹرنیشنل ایوارڈز، بین الاقوامی ایوارڈز بھی جیتے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے فورم پہ بھی آپ نے پرفارم کیا ہوا ہے، تو وہ کس طرح سے آپ گئے سر وہاں پر جو آپ نے پرفارم کیا، تو کیسا رہا؟ پوری دنیا کا آڈینس آپ کو سن رہا تھا؟ امریکہ تو امریکہ ہے جی، وہاں پہ جو بھی لوگ ہیں منجے ہوئے لوگ ہیں، اور ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنا وہ بھی مقام رکھتے ہیں۔ تو اللہ کو میں نے یاد کیا اور اپنے ملک کو بھی یاد کیا۔ میں نے کہا ہمارے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا پروردگار ہمارے ملک کو ہمیشہ عزت دینا اور ہر فیلڈ میں دینا۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے سب کچھ اللہ کی مہربانی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محنت ہے،
کہ آدمی کو اپنی جان ماری کرنی پڑتی ہے. ساری زندگی اسی پر لگایا اور کوئی کام لاٹو چلانا نہیں آیا, کبھی پتنگ بازی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کھیلا, کرکٹ نہیں کھیلی, فٹ بال نہیں کھیلا. بس یہی تھا جو کہ بزرگوں نے کہا تھا کہ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اسی میں ہماری جان پہچان ہے, اسی سے ہمارا سب کچھ ہے, اسی میں اللہ سب کچھ دے گا. تو وہی کیا ہے اور خدا کی مہربانی سے بہت کچھ اللہ نے دیا ہے. اچھا سر, اقوام متحدہ میں آپ نے پرفارم کیا, امریکہ میں جا کے پرفارم کیا. اچھا, وہاں سے آپ کو ایوارڈز بھی ملے, وہ کون سے ایوارڈز ہیں جو آپ نے وہاں سے وہ پاکستان ایک کے لیے؟ یہاں پر ایک ادارہ ہے ہمارا میوزک کا, تہذیب فاؤنڈیشن. وہ ہر سال 2-3 پروگرام کرواتے ہیں کلاسیکل میوزک کے. اور میں آپ کو بتلاتا چلوں, جو کلاسیکل موسیقی جو ہے یہ بیس موسیقی ہے, اس سے بڑی موسیقی کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب اس کے ندی نالے ہیں اور وہ سمندر ہے, اور اس کے گانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ساری زندگی لگانی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس جلدی سے ہو جائے اور یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, ایسے نہیں ہے, لگے رہنا ہے. ابھی میری اتنی عمر ہے لیکن ابھی تک بھی میں ریاض کرتا ہوں. صحیح. کیونکہ اس کو اگر ایک دن چھوڑو گے تو وہ 8 دن آپ کو چھوڑ دے گا. صحیح. تو وہاں پر تہذیب فاؤنڈیشن میں وہ ہمارے جو ان کے بانی ہیں, ان کا نام ہے شریف امان صاحب, انہوں نے رات کو پروگرام کرایا. تو کہ ہندوستان کا بہت بڑا فنکار جن کو گریمی ایوارڈ ملا ہوا ہے, پنڈت وشوا موہن بھٹ صاحب, وہ انہوں نے چتر بینا بجائی اور ایسی بجائی کہ میں نے ایسی سنی نہیں. وہ ہندوستان کے ہیں. تو انہوں نے صبح کو مجھے کہنے لگے کہ خان صاحب آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جگل بندی کریں. کہ جگل بندی میں کروں, وہ ساتھ بجاتے ہیں, میں گانے والا ہوں, کسی گویے کو بلاؤ, کوئی بھی ہو کو بلاؤ, میں تیار ہوں اس کے ساتھ گانے کو. کہنے لگے یار خان صاحب یہ اپنے ملک کا عزت کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ آپ. میں نے کہا اگر ہمارے ملک کی عزت کا معاملہ ہے تو ہماری جان قربان ہے, لے آؤ. وشوا موہن بھٹ صاحب کو گریمی ایوارڈ ملا ہوا ہے, وہ ہندوستان کے آرٹسٹ ہیں اور بہت لاجواب آرٹسٹ ہیں. وہ بھی آ گئے اسٹوڈیو میں. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا پنڈت صاحب کون سا راگ آپ چوائس کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں بھیروں راگ جو ہے وہ پرتھم راگ ہے, یعنی کہ سب سے پہلا جو راگ بنا ہے تو وہ بھیروں ہے. بھیروں پر ہی ریاض ہوتا ہے, جو بھی ہم صبح کو اٹھ کر ریاض کرتے ہیں وہ بھیروں راگ ہے. میں نے کہا چلو ان کی مرضی کا راگ ہو, ان کی چوائس کا. وہ بھی شروع ہوئے, بڑا لاجواب. میرے دل دماغ پر ان کا اثر ہوا. جب آدمی اچھا کوئی پرفارم دیکھ کے سنے گا تو خود بھی اچھا کرے گا. میں نے بھی کوشش کی, میں نے بھی اللہ پنجتن پاک کو یاد کیا, اپنے استادوں کو, بزرگوں کو, لیکن مجھے اپنا گانا اچھا لگا. آدھے گھنٹے کا ریکارڈ تھا, وہ ختم ہوا. تو اس نے وہ اپنی چتر بینا ادھر رکھ کے اور سیدھا میرے قدموں میں, حالانکہ میرے سے بڑے ہیں عمر میں, سیدھے میرے قدموں میں. میں نے کہا یہ پنڈت صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے آشیرواد دیں. میں نے ان کو آشیرواد, مجھ کو نہیں پتا تھا کس کو کہتے ہیں آشیرواد, وہ دعا کو کہتے ہیں. میں نے ان کو تھوڑا ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا ابھی کیا کرنا ہے پنڈت صاحب؟ کہنے لگے جی ابھی ایمن تھا. ایمن ہندوستان والے ایمن کو یمن کہتے ہیں. وہ شروع کیا. پھر اس کے بعد مشر کماج ٹھمری, 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو گئی. کہنے لگا میں نے آپ جیسا گانا نہیں سنا. ہمارے ہندوستان کے گاتے ہیں لیکن آپ جیسی نہ تان ہے نہ آپ جیسا گانا ہے. میں نے کہا جو بھی ہے اللہ کی مہربانی ہے, بزرگوں سے سیکھا ہے اور کسی کا اڑایا نہیں ہے. تو وہ جب سی ڈی بن کے گئی, اس پر یہ امریکہ نے ایوارڈ دیا تھا. ایک میں نامینیشن ہوئی تھی, دوسرا ملا تھا. تو ایسے یہ اللہ کی مہربانی ہے, آدمی عزت کے لیے کرتا ہے. کلاسیکل موسیقی گانا جو ہے یہ اپنی جان کے جھونکوں میں ڈالنے والے کام ہے, اور اس میں لسنر کم ہے, لیکن جو بھی اس کا لسنر ہوگا وہ دوسرا گانا نہیں سنتا. صحیح. اچھا, آپ کو روس سے بھی ایوارڈ ملا, جی وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ وہاں کیسا لگا آپ کو پرفارم کر کے؟ ازبکستان بھیجا تھا ہمیں حکومت نے. تو وہاں پر 156 ملکوں سے فنکار آئے تھے, سالانہ ان کا ہوتا تھا سب ملن. تو وہاں سے وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی کہ وہ کچھ, لیکن میں گایا تھا وہاں پر, کلاسیکل میں میوزک گایا تھا, اور 1.5 لاکھ آدمی سننے والے تھے. صحیح. اور وہاں پر ان کے پرائم منسٹر اور صدر صاحب ان کے جو ہیں, اور 12 جج وہ سارے انگریز, تو ان کے سامنے یہ ہوا تھا. تو خدا کی مہربانی سے وہاں پر بھی میں نے ایوارڈ جیتا. صحیح. تو کیسا فیل ہوتا ہے سر آپ جب ایک بہت بڑے ملک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں پذیرائی ملتی ہے, ایوارڈز ملتے ہیں, تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ اس خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کی اگر قدردان ملیں اور ان کا پذیرائی ملے تو زندگی کا یہی زیور ہے.
اور یہی اوڑھنا بچھونا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں، یہ ہے میرا پاکستان، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے معروف کلاسیکل سنگر، کلاسیکل گائک استاد فتح علی خان صاحب، جو کہ پاکستان میں ون اینڈ اونلی ہیں اور کلاسیکل موسیقی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں ہمارے سننے والوں کو کہ آپ کو 2 بار بڑے اعزازات سے نوازا گیا ہے پاکستان کے، ایک تو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، اور اس کے بعد ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا، تو سر کن خدمات کے عوض آپ کو سر یہ ایوارڈز دیے گئے؟ بس یہی ہماری خدمات ہے کہ کلاسیکل میوزک ہماری فیلڈ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے کوئی بھی ہمارا پڑوسی ملک کا ہو یا کدھر کا بھی ہو، کلاسیکل موسیقی میں اپنا ایک علیحدہ مقام رکھتے ہیں، اور نہ کسی کی کاپی کرتے ہیں، نہ کسی سے مانوس ہیں۔ تو ہمارا یہ خاندانی ورثہ ہے۔ میرے بڑے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ سارے افسر ہیں، تو ہماری والدہ جو تھی وہ استاد منظور علی خان کی بہن تھی، تو وہ ہمارے پاس بھینسیں تھیں، مکھن بناتی تھی صبح کو پراٹھوں پر رکھ کر، اور چائے وائے بنا کے جاؤ اسکول۔ تو میرا چھوٹا بھائی رجب علی جو ہے وہ پلے بیک سنگر ہے، اس سے بڑا جو تھا وہ فوک موسیقی، سندھی فوک موسیقی میں وحید علی، وہ بھی بڑا نامی آدمی تھا۔ تو وہ رجب علی کہتا ہے اماں اس کو بڑا مکھن کھلاتی ہو، مجھ کو کم دیتی ہو، کیا بات ہے؟ کہیں گی بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی پگڑی اس پر ہے، تمہارے جیسے کچے پکے گانے والے کئی گھومتے ہیں۔ تو یہ کلاسیکل میوزک جو ہے، ابھی میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ لتا منگیشکر صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو اس سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لتا جی آپ یہ بتلائیں کہ کوئی خواہش ہے؟ کہنے کہ اللہ کا دیا میرے کو سب کچھ ہے، مجھے کوئی خواہش نہیں، ایک خواہش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، کہ وہ کون سی ہے؟ کہنے کہ میں نے کلاسیکل گائکہ بننا تھا، تو وہ میں بن نہیں سکی، ابھی نہیں بن سکتی، میرے کو آتی تو ہے لیکن وہ ویسی محنت اور وہ وقت جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے دوسرے جنم کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے کلاسیکل گائک بنوں۔ کلاسیکل گائک کا جو مرتبہ ہے وہ اس فیلڈ میں سب سے اوپر ہے۔ صحیح۔ ہم جتنا اس کام کو جانتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا پتہ ہو کہ یہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، یہ بہت بڑا ایک سمندر ہے۔ استاد فتح علی خان صاحب، پاکستان میں آپ کا کوئی اس وقت کوئی بھی مقابل نہیں ہے، آپ استاد ہیں۔ استاد فتح علی خان صاحب، آپ نے کلاسیکی موسیقی میں نام کمایا، کلاسیکی جو کلام ہیں وہ پیش کیے، جس کو عوام نے بہت سراہا، اور آپ کو کافی پذیرائی ملی، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں بھی۔ آپ نے نیم کلاسیکی میں بھی گایا۔ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی صنف ہو میوزک کی، جو کلاسیکل جانتا ہے وہ سارا میوزک جانتا ہے، اور جو کلاسیکل گانے والا ہے وہ ہر فیلڈ کو آسانی کے ساتھ گا سکتا ہے۔ صحیح۔ آپ کی ایک بہت اچھی غزل جو کہ آپ نے مختلف چینلز پر بھی گائی ہے، اور ریڈیو پاکستان میں وہ ریکارڈ بھی ہے، اور ریڈیو پاکستان کے ایک خاص پروگرام میں بھی آپ نے گائی تھی، تو اپنے تمام سننے والوں کو وہ غزل بھی سنواتے ہیں، تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں۔ یہ قتیل شفائی صاحب کی ہے، جی ہاں۔ تھوڑا سا گنگنائے۔ تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں، تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں، ایک ذرا سا دل ٹوٹا ہے اور تو کوئی بات نہیں، تم پوچھو اور میں نہ بتاؤں، ایسے تو حالات نہیں۔ ہاں حسن کے ملک میں بازار کو بھرتے دیکھا، صبر مہنگا تھا مگر درد کو سستا دیکھا، جسے دیکھا اسے عشق میں جلتے دیکھا،
देखा लोहा तो क्या चीज थी पत्थर को पिघलते तुम पूछो और मैं न बताऊं तुम पूछो मैं न बताऊं ऐसे तो तुम पूछो मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं एक जरा सा दिल टूटा एक जरा सा दिल टूटा और तो कोई बात नहीं तुम पूछो मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं किसको खबर थी सावन बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं किसको खबर थी सावन बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं सावन आया लेकिन अब सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं तुम पूछो मैं न बताऊं ऐसे तो हालात गूंज रही है क्यों शहनाई गूंज रही है क्यों शहनाई जब कोई बारात नहीं तुम पूछो मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं
احباب ہے تو حیران کرتے میرے غم ہونے پر احباب ہے تو حیران کرتے جیسے میں پتھر ہوں جیسے پتھر میرے سینے میں جذبات میرے تم پوچھو میں نہ بتاؤں ایسے تو حالات اب تک کتنے شاگرد آپ نے پیدا کیے ہیں اور کوئی اکیڈمی بنائی اس طریقے سے میوزک کو پروموٹ کرنے کے لیے, کلاسیکل موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ یہ کام گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے, یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے. ہندوستان میں بھی جو بڑے گائک ہیں ابھی بھی وہ سب مسلمان ہیں, اور مسلمانوں کی گائکی جو ہے وہ ان سے الگ ہے. ہماری گائکی جو ہے وہ گوالیئر گھرانے کی خاص طور پر وہ فل تھروٹ کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ گاتے ہیں, اور اس میں سر بھی پکا ہونا چاہیے اور راگداری جو ہے وہ شدھ ہونی چاہیے. شدھ کا مقصد صحیح خوانی ہونی چاہیے, اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک بال جتنا بھی فرق آ جائے تو راگ بدل جاتا ہے, اور کئی راگ ہیں, کوئی ایک راگ نہیں ہے. وہ بھی یاد ہونے چاہیے, اور پھر اس کے بعد آواز کے اندر اثر ہونا چاہیے, تان میں طاقت اور تیاری ہونی چاہیے, اور آکار ہونا چاہیے. تو یہ صحیح خانہ جو ہے, صحیح خانہ گانا جو ہے نا, یہ ہر کوئی نہیں کرتا, اور اس کو پھر استاد بھی کامل ہونے چاہیے اور پھر ریاضت ہونی چاہیے. سر آپ کے کتنے شاگرد ہیں اب تک؟ یہ پورا پاکستان جو ہے جتنے بھی زیادہ تر وہ گوالیئر گھرانے کے شاگرد ہیں. اچھا, آپ نے کوئی اکیڈمی بھی بنائی ہے؟ نہیں, میں یہ گزارش کروں کہ میوزک کے اپنا ورثہ دوسرے کو منتقل کرنے کے لیے کلاسیکل موسیقی کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دوسرے کو گانا کیسے بتلانا ہے. صحیح. اس کو بلائیں کوئی غزل گائے گا تو غزل پرانی ہو جائے گی. غزل سے سر تو نہیں پکے ہوتے, نہ گیت سے ہوں گے, نہ کافی سے ہوں گے, نہ ٹھمری سے ہوں گے. یہ کلاسیکل کا گانے میں جو ریاضت ہے وہ دوسری ہوتی ہے اور گانا دوسرا ہوتا ہے. پرفارمنس کرنا دوسرے قسم سے کرنا پڑتا ہے, ریاضت دوسرے قسم سے کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو استاد کامل ہونا چاہیے, شاگرد عامل ہونا چاہیے, اور اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. یہ حکومت کا کام ہے, ہمارا اکیلے کا کام نہیں کہ ہم یہ کوئی کالج یا کوئی اسکول بنائیں میوزک. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف تھوڑا سا دھیان دے, کیونکہ یہ ہمارا ورثہ ہے. حضرت امیر خسرو کا ورثہ ہے, بھٹائی صاحب کا ورثہ ہے, بلے شاہ سائیں کا ورثہ ہے, سچل سائیں کا ورثہ ہے. تو یہ میوزک جو ہے بزرگان دین سے یہ منسلک ہے. تو اس کو جو ہے پروموشن کے لیے اس کا حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ اس کی طرف تھوڑا دھیان دیں, کہ ورنہ یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے. اچھا سر, آپ کو اب تک کتنے ایوارڈز مل چکے ہیں, کچھ یاد ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے, ایک کمرہ بھرا ہوا ہے پورا. اچھا جی ہاں. اچھا سر, ریڈیو پاکستان جو ہے وہ 75 سالہ جشن منا رہا ہے پاکستان کی آزادی کے, اور پروگرام ہے یہ ہے میرا پاکستان. تو ان 75 سالوں میں کلاسیکی موسیقی نے کتنی ترقی کی, کتنا فروغ ملا اس کو ان 75 سالوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ ہمیں جو ہماری جو اسٹارٹ تھی وہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ہوئی. جی. میں چھوٹی عمر کا تھا تو یہاں پر بڑے بڑے گانے والے تھے. میرے تایا تھے استاد امید علی خان, وہ بھی بہت بڑے گائک تھے, پرائڈ آف پرفارمنس تھے. پھر میرے ماموں استاد منظور علی خان, وہ بھی پرائڈ آف پرفارمنس تھے, وہ بھی بڑے گائک تھے. والد صاحب استاد غلام رسول خان جنہوں نے ہم کو سکھایا, وہ بھی بڑے گائک تھے. تو یہاں پر وہ 3 بڑے گائک تھے, تو ان میں چھوٹی عمر کے فنکار ہم ہی تھے. اور یہاں پر شیڈول ہوتا تھا کہ یہ گانا ہے, یہ کاٹنا نہیں ہے. پھر وہ جو بھی لکھتے تو وہ گانا پڑتا تھا. 4 آئٹم ہوتے تھے ایک دن میں, صبح, دوپہر, شام, رات. تو ان کی جو ریڈیو پاکستان والوں کی جو چوائس ہوتی تھی وہی گانا پڑتا تھا. صحیح.
تو وہ اتنی یادداشت تو ہو کہ یہ سب راگ آدمیوں کو یاد ہوں. تو ان سے پھر دیکھا، ان کو سنا، ان سے سیکھا. تو وہ بہت بڑے لوگ تھے. پھر اللہ نے وہ مقام دیا پوری دنیا میں، یہ لے کر چلے اور خدا نے بڑی عزت توقیر دی. تو یہ گانا جو ہے نا، یہ جو بھی گانا گائے یا گانا سنے وہ کم سے کم ظالم نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کا دل نرم ہوگا. اور گانے کا شوق جو ہے یہ بڑا عظیم شوق ہے. اچھا سر، ہم پاکستان کی، ہم نے 75 سالہ تاریخ کی بات کی. آپ ایز اے میوزک ایکسپرٹ پاکستان کے میوزک کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ پورے میوزک کو دیکھیں جس میں تمام کلاسک بھی آ جاتا ہے، غزل بھی، پاپ بھی، فلم میوزک بھی، تو اگر اس کا موازنہ کیا جائے دنیا کے میوزک سے تو آپ اس میوزک کو کہاں دیکھیں گے، کہاں رکھیں گے اس کو؟ مقصد یہ ہے کہ کلاسیکل موسیقی تو ساری دنیا میں جو ہے وہی ہے ادھر بھی. تو وہ پھر اپنی اپنی کاٹ تراش ہے کہ اس کو کس طرح، وہ راگ تو وہی سر ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اپنا اپنا ذہن ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے. تو جو اصل گانا ہے وہ ہے سر کا. صحیح. اگر آواز کلام ہی اچھا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی گاتا رہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا. آواز کو بنانے کے لیے پھر میں آپ کو کہتا چلوں کہ کلاسیکل موسیقی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لتا منگیشکر تھی تو گاتی تو پلے بیک سنگر تھی، لیکن وہ ریاضت تو کلاسیکل کرتی تھی. صحیح. میڈم نور جہاں کلاسیکل ریاضت کرتی تھی، رفیع کلاسیکل ریاضت کرتا تھا، مہندی حسن بھی کلاسیکل ریاضت کرتا تھا. اصل گانا جو ہے وہ کلاسیکل ہے. صحیح. تو اس کو پرموٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ نہیں ہوا اور ہونا چاہیے. ہمارا یہ، پھر میں کہوں کہ یہ ہمارا اپنا ورثہ ہے. اس کو جو ہے نا اجاگر کرنے سے اچھے فنکار بن سکتے ہیں. صحیح. پھر وہ لائٹ میوزک کے ہوں، قوالی کے ہوں، فوک کے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ کلاسیکل موسیقی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس سے اپنا علم دوسرے کو منتقل کرے. صحیح. تو یہ میوزک جو ہے یہ بہت نصیبوں سے آتا ہے اور ہر کسی کے اس میں نہیں آتا. اچھا سر، آپ نے کبھی قومی نغمے گائے؟ جی ہاں. کون سا قومی نغمہ ہے جو آپ نے گایا تھا؟ اللہ تیرا ہم پر ہے یہ سب سے بڑا احسان، تو نے دیا وہ دیش کے جس کا نام ہے پاکستان. یہ کراچی میں نے حشمت جعفری صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو بخشے، پروڈیوسر تھے. انہوں نے میرا ریکارڈ یہ کیا تھا کراچی اسٹیشن پر، تو بڑا چلا تھا اس زمانے میں. اللہ تیرا ہم پر ہے یہ سب سے بڑا احسان، تو نے دیا وہ دیش کے جس کا نام ہے پاکستان. اللہ تیرا ہم پر ہے، اللہ تیرا ہم پر ہے یہ سب سے بڑا احسان، تو نے دیا وہ دیس کے جس کا نام ہے پاکستان، اللہ تیرا ہم پر ہے. میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ مجھے ذہن سے نکل گیا کہ ہمارا خاندانی کام کلاسیکل میوزک گانا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں ان کا تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے، ہندوستانی تاریخ میں بھی ہے، پاکستانی میں بھی ہے. تو ہمارے خاندان میں اس کو ہم زیادہ عزت توقیر دیتے ہیں جو کلاسیکل گائک ہو. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عزت فتح علی خان. ابھی اس کی 12 سال عمر ہے. تو میں ایسا نہیں گاتا تھا اس عمر میں جیسا وہ گاتا ہے، اور مجھ کو لگتا ہے میرے دل دماغ پر یہ اس بات کو اللہ سے قوی امید ہے کہ وہ پاکستان کا بہت بڑا گائک بنے گا. میرا یہ دل ہے اور میری دعا بھی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہر فیلڈ میں سب سے آگے ہو. استاد فتح علی خان صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آپ کا بہت شکریہ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کا جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. سامعین، یہ ہے میرا پاکستان پروگرام کے ساتھ اپنے میزبان محمد عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سامعین، ابھی آپ پروگرام انٹرویوز کا سلسلہ سن رہے تھے. یہ ہے میرا پاکستان. آج ہمارے مہمان تھے معروف کلاسیکل گائک استاد فتح علی خان. میزبان اور پروڈیوسر تھے محمد عارف. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد.